شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو اور افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ بات واضح ہے کہ سو کال لبرلز میری اس ویڈیو کے بعد بہت سارے کمنٹس کریں گے اور مجھے کریٹیسزم فیس کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ میں اپنی استطاعت میں ضرور اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ ایسی کیا ریزن تھی، اور امت مسلمہ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک سوال چھوڑوں گا ضرور کہ ہم لوگ اس کے اوپر سوچیں۔ واٹ واز دا ریزن کہ 56 اسلامک ممالک کے پاس کوئی ایک ایسا برانڈ نہیں تھا کہ پی سی بی کو اسپانسر کر سکتا، یا پاکستان کے پاس ایسی کیا مجبوری تھی کہ پی سی بی کو کے ایف سی کے علاوہ دنیا کا کوئی اور برانڈ نہیں ملا؟ فلسطین میں بیٹھی ان ماؤں بچوں کے سینوں پر جو تیر اور جو گولیاں چل رہی ہیں، ہم ان کے ٹیگز اسرائیلی پروڈکٹس کے نام پر اپنے سینوں پر لگا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ آج کل ہم لوگ ویلنٹائنس میں بیزی ہیں، ہم لوگ پی ایس ایل میں بیزی ہیں، میوزک فیسٹیولز ہو رہے ہیں، اس میں پیپسی کے سپانسرز ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں الگ الگ ٹارگٹ نہیں کرتا، بات سے بات نکالنا میرا مقصد نہیں ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اگر اس بچی نے رسول اللہ سے شکایت کر دی، جس نے کہا تھا کہ میں جب پہنچوں گی وہاں پر اس جہان میں تو رسول اللہ سے فرماؤں گی، یا رسول اللہ آپ کی امت دیکھ رہی تھی کہ ہم کس کنڈیشن میں تھے، کچھ نہیں کر سکے، اگر کر دی اس نے شکایت، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ رسول اللہ نے پوچھ لیا جب ایک جوان قتل ہوا ماں کا بیٹا، تمہیں ہمارا حسین یاد نہیں آیا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے خاندان کو کٹتا دیکھا ایک دن میں؟ رسول اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ جب 52,000 بچے بچیاں قتل ہو رہے تھے فلسطین میں، تمہیں ہمارا 6 ماہ کا علی اصغر یاد نہیں آیا؟ یا تم نے اس ماں کو نہیں دیکھا فلسطین میں جو ملبے کے ڈھیر کے اوپر اپنے بچوں کے نام لکھ رہی تھی کہ یہاں میرا عبداللہ دفن ہے، یہاں میرا عثمان دفن ہے، اگر کوئی بچانے آئے میرے مرنے کے بعد تو ان کو ملبے کے نیچے سے نکال سکے؟ تمہیں ان ماؤں کی آہیں نہیں نظر آئی، یا تمہیں وہ کٹتے ہوئے سینے نہیں نظر آئے؟ اور ہم لوگ کیا جواب دیں گے کہ ہم لوگ مشغول تھے ان چیزوں میں اور we were not able to do anything؟ یا ہم خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو تو نہیں دے سکتے، اس کے حبیب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جو لوگ سو کال لبرلز یہ سوچ رہے ہیں یا کہتے بھی ہیں، مجھے اکثر کمنٹس آتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کے بائک آؤٹ کر لینے سے کیا ہوگا، ڈو ریمبر بوائز اینڈ گرلز اینڈ بردرز اینڈ سسٹر، روز محشر جب اللہ اور اس کے رسول آپ سے سوال کریں گے نا، تو آپ کے انڈیویجول اعمال سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ڈو ناٹ ایون تھنک کہ میں نے ساری زندگی نمازیں پڑھ لی ہیں، لیکن میری شادیاں، میری عیاشیاں، میرا کاروبار ان عروج پر تھا جب فلسطین میں بچے بچیاں قتل ہو رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا نا، تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر گئی، اس کو یقین تھا اور احساس تھا کہ میری اس چونچ کے پانی سے یہ آگ نہیں بجھ جانی، لیکن وہ اللہ کے حضور کم از کم سرخرو رہی کہ وہ کہہ سکے کہ میں نے تیرے حبیب کو جلانے کے لیے جو آگ بھڑکائی گئی اس کو بجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو ہم لوگ آج کل ہماری شادیوں میں ہونے والی فائرنگ تو ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، لیکن وہاں جو حی علی الجہاد کی آوازیں لگتی ہیں، اور ہماری مسجدوں میں حی علی الصلاۃ تک ہم اپنے بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہماری ناک کے نیچے سے ہمارے اسلاف کی دھجیاں اڑا دی جائیں، اور اسلام کے خلاف اتنی اتنی چیزیں ہو جائیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم کچھ کر بھی نہ سکیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے، اس کے لیے یہ ویڈیو ہے ہی نہیں۔ امت مسلمہ ڈو ناٹ تھنک کہ یہ آزمائش، امتحان فلسطین کے لیے، وہ لوگ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ آزمائش تو امت مسلمہ کی ہے، پوچھا تو آپ سے اور مجھ سے جائے گا کہ جب وہاں گردنیں کٹ رہی تھیں، ان لوگوں کا تو مقام اللہ نے ان کو چن لیا اس جنگ کے لیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جنگ کو فتح کریں، اگر نہیں فتح کر سکتے تو کم از کم لڑتے رہیں، لڑ بھی نہیں سکتے تو کھڑے رہیں، لیکن ہم تو منافق ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ کہ ایسے برانڈز، ایسے سپانسرز، ایسی شاپنگز، ہم لوگ اپنی شاپنگز نہیں چھوڑ سکتے، ایسے برانڈز نہیں چھوڑ سکتے، ایسا فاسٹ فوڈ نہیں چھوڑ سکتے، because we don't even care about کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے۔ مجھے اس بات کی یاد دہانی کرانے کی شاید ضرورت نہیں ہے، بہت سارے اسکالرز کہہ گئے تھے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کے اسلاف کی اور اسلام کی دھجیاں بکھیری جائیں گی اور آپ کچھ کر بھی نہیں پائیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آج بول نہیں پا رہے ہیں تو ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اگر کچھ کر نہیں سکتے ایٹ لیسٹ کچھ بولیں تو صحیح، اس کے خلاف بائیک آؤٹ تو کریں۔ دے آر ناٹ تھنکنگ کہ ان کے سینوں پر جو کے ایف سی کے ٹیگز ہیں
اس کے فنڈ سے آپ کی بچے بچیاں قتل ہو رہے ہیں. دے آر ناٹ تھنکنگ کہ کتنے بڑے اسپانسرز ہو، کتنی بڑی گیم ہے یہ، اور ہم لوگ اس کبوتر کی طرح اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. ہوگا تو بہت کچھ. روز محشر اللہ کے آگے ہم جواب دہ ضرور ہوں گے، وہ دن دور نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے پاکستان کے آئین میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں کون ختم نبوت پر بکواس کر رہا ہے اور کون کیا لائن باتیں کر رہے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ Because we need to enjoy the festivals, the moments, the weddings, each and everything, the luxurious life that we needed, that we work for. قلب میں سوز نہیں، روح میں گداز نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. میں ان محافل میں شامل رہا ہوں، ان انویٹیشنز کو ایکسیپٹ کرتا رہا ہوں جو انویٹیشنز فلسطین کے بچوں کے خلاف استعمال ہونے والے فنڈز سے آ رہے تھے. یہ بہت ہی اہم پرابلم ہے، ہم آج اس سے بھاگ نہیں سکتے. اگر ہم ابھی فی الوقت اس چیز سے بھاگ بھی جائیں، کب تک بھاگیں گے؟ ہم خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ سے بھاگ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو 100 بہانے دے سکتے ہیں، اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم لوگ اپنی مومنٹس میں، اپنی انجوائمنٹ میں، اپنی چیزوں کو انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اینڈ وی آل آر بلائنڈ، وی آل آر ڈیف. کیا ہم لوگوں کو اپنی شادی کی وہ آتش بازیاں، وہ فائرنگز نظر آ رہی ہیں؟ ہم لوگوں کو پی ایس ایل کا شور و غل نظر آ رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ان بچے بچیوں کی آہیں اور سسکیاں نہیں نظر آ رہی. ان بچیوں کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے. وہ مائیں اپنے ملبے کے اوپر اپنے بچوں کے نام لکھ دیتی ہیں. گود میں ایک بیٹا اٹھا کر باپ صبح ایک بیٹے کا جنازہ پڑھا کر آتا ہے تو دن میں دوسرے بیٹوں کو دفنانے جا رہا ہوتا ہے. ان لوگوں کی یہ کنڈیشن ہے، یہ پریشانی ہے، اتنی سسکیاں ہیں کہ وہاں حی علی الجہاد کی آوازوں پر 100 گردنیں کٹ جاتی ہیں، اور یہاں حی علی الفلاح کے اوپر ہم اپنے بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے. باتیں تھوڑی تلخ ہیں لیکن کرنے والی ہیں. میں بھی، آپ بھی، ہم سب امت مسلمہ کا ہر ایک فرد آنسریبل ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے آگے. ٹھیک ہے کہ پی سی بی کو انجوائے کرنا ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم پی ایس ایل کو انجوائے کرنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایسے کانسرٹس کو، فیسٹیولز کو، میوزک پارٹیز کو، میوزیکل نائٹس کو، ایسے ریوز کو، ایسے ایونٹس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم چھوڑ سکتے ہیں تو فلسطین میں ہوتی ہوئی وہ دردناک موتوں کو، ان آوازوں کو، ایگزیکٹ اس ٹائم کے اوپر جہاں ہماری مائیں بہنیں بچیاں قتل ہو رہی ہیں. اور ایسے اسپانسرز پی سی بی کو دینے کا کیا غرض؟ اور پھر وہ لوگ جو اس کو خاص طور پر سپورٹ کر رہے ہیں. خالی بات پی سی بی کی نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے بے تحاشا ایونٹس ہیں جن کے اوپر ہمارے ٹوٹلی اسپانسرز آ رہے ہیں. ہپ ہاپ میوزک میں بہت بڑی گیم اٹھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ جناب بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، میں ابھی یہاں پر نام لینے پر آؤں تو ٹاپک سے ٹاپک کھلے گا. آپ کی میری ماں بہن کو خدا نخواستہ اگر یہ مصیبت درپیش ہے، یہاں زلزلہ آتا ہے تو انسان کا پورا ضمیر ہل کے رہ جاتا ہے. اگر ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو کوئی اگر نعوذ باللہ کڈنیپ کر لے، کوئی پکڑ لے، کوئی آفت آ جائے، ہم اگلے دن کا کیا کر رہے ہوں گے؟ ہمارا ضمیر اس بات پہ ملامت نہیں کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امت مسلمہ کی مثال ایک جسم جیسی ہے. یعنی جب ایک جسم میں تکلیف ہوتی ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس پر کانپ اٹھتا ہے. تو ہم لوگ کس چیز سے باخبر ہیں یا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہاں فلسطین کے بچے بچیاں قتل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنی پارٹیز کے اندر، اپنے شوز میں، اپنے ایونٹس میں مصروف ہیں، اس قدر مصروف ہیں کہ ہم اپنی شادیوں کو تھوڑا سا سادگی سے نہیں کر سکتے ہیں. میں حلال حرام کے ٹاپک پہ تو جانا ہی نہیں چاہتا، میں تو صرف اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی میری ماں بہن بیٹی فوت ہو جائے، کڈنیپ ہو جائے، قتل ہو جائے، کیا ہم اگلے دن اس طرح سے عیاشیاں منائیں گے یا اس طرح سے ریلیکس ہو کے گھومیں گے؟ This is the message I think we are giving to the world, that we have chosen money, profit, and all these Israeli sponsors over Palestine blood. Actually, we are. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.